قرآن کو خاص کیا، جس کے بارے میں پروردگار عالم خود فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کی ریب، شک، شبہے کی گنجائش نہیں۔ اور پھر اسی کتاب کے بارے میں فرمایا انہ لقول الفصل وما ہوا بالہزل، یہ اللہ کا اٹل کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشکی و تری ایسی نہیں ہے جو اس کتاب میں بیان نہ کی گئی ہو۔ ہدن ورحمہ وبشریٰ للمؤمنین، یہ صاحبان ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ پھر اسی کتاب کے بارے میں پروردگار عالم کہتا ہے کتاب الفرقان، یہ ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق ڈال دیتی ہے۔ اب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، ایسا ذکر ہے کہ جس کو پڑھ کر تم پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہو۔ روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور تمام خلائق مخلوقات محشر میں صف بستہ کھڑی ہوئی ہوں گی، ان میں ایک نوجوان داخل ہوگا۔ وہ نوجوان سب سے خوبصورت، سب سے خوشبودار، سب سے نورانی اور سب سے زیادہ انمول ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ نوجوان شہداء کی صفوں میں گزرے گا تو سارے شہید سمجھیں گے کہ یہ سید الشہداء، یعنی شہیدوں کا سردار ہے، لیکن وہ ان صفوں سے گزر جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ انبیاء کی صفوں سے گزریں گے تو سب سمجھیں گے کہ یہ سید الانبیاء ہے، شاید نبیوں میں سب سے افضل نبی ہے، لیکن وہ نوجوان ان صفوں میں سے بھی گزر جائے گا۔ پھر وہ مرسلین کی صفوں سے گزریں گے، وہ قارئین کی صفوں سے گزریں گے، وہ علماء کی صفوں سے گزریں گے، اور ہر کوئی انہیں اپنے سے افضل تر پائے گا، یہاں تک کہ محشر کی ہر صف کو چیرتے ہوئے جب یہ نوجوان اونچے مقام پر آئیں گے تو انبیاء، مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین، قارئین، علماء سب سوال کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کون ہے نورانی، منور چہرے والا، خوشبودار، حسین نوجوان جو ہم سب سے افضل ہے؟ تو جواب آئے گا یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، جو تم سب کے اوپر حجت بنائی گئی تھی، جو تم سب کے لیے اللہ کی جانب سے امانت تھی۔ پھر اس وقت خدا قرآن سے کہے گا، اے قرآن، دنیا میں کچھ لوگوں نے تجھے ترک کیا اور کچھ لوگوں نے تجھے اپنا لیا، جنہوں نے تجھے اپنایا میری رحمت ان کے شامل حال، اور جنہوں نے آپ کو ترک کر دیا ان کے لیے جو کہیں گے اس کی سزا ہم دیں گے۔ لہٰذا اس وقت قرآن شاکی، شکایت کرے گا اللہ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے قرآن کو ترک کر دیا۔ پھر اس کے بعد خدا حکم دے گا اور کہے گا کہ جن لوگوں نے آپ کی تلاوت کی، جو حاملین قرآن تھے، جو قارئین قرآن تھے، جو قرآن سے متمسک رہنے والے تھے، تو اس وقت قرآن کہے گا اے پروردگار ان کو عطا کر، ان کو نواز، جتنا نواز سکتا ہے۔ تو اللہ ان حاملین قرآن، ان قارئین قرآن سے کہے گا کہ تم لوگ جس طرح دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس طرح محشر میں بھی قرآن کی تلاوت کرو۔ لہٰذا وہ قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیں گے اور ہر آیت کے بدلے اللہ ان کے درجات کو بلند اور بلند اور بلند، یہاں تک کہ قرآن کی 6000 سمتنگ آیات ہیں تو ان کے درجات بھی آیات کے مطابق اور بلند ہوتے جائیں گے، اور وہ اعلیٰ علیین تک، سب سے اونچے مقام تک پہنچیں گے۔ اور جب وہ سب سے اونچے مقام کو حاصل کر لیں گے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، تو اس وقت اللہ قرآن سے پوچھے گا اور کہے گا ہم نے جو ان کو یہ جزا دی ہے کیا آپ اس سے راضی ہیں؟ تو قرآن کہے گا اے پروردگار تیری رحمت اس سے زیادہ ہے، تو انہیں اس سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کہے گا کہ ان کے لیے ناقہ بہشتی، بہشت کا، جنت کی سواری لائی جائے، ان کے لیے جنت کی سواری لائی جائے گی، ان کو حلائے بہشتی پہنایا جائے گا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، تاج کرامت ان کے سر پر رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد خدا سوال کرے گا قرآن سے اور کہے گا کہ کیا اب آپ راضی ہیں؟ تو قرآن کہے گا اے پروردگار تیری رحمت اس سے زیادہ ہے کہ تو انہیں اعلیٰ علیین میں اپنی سواری پر، اپنے لباس میں سوار کرنے سے زیادہ عطا کر۔ لہٰذا اللہ کی جانب سے حکم آئے گا میں نے ان قارئین قرآن کو، حاملین قرآن کو وہ زندگی دی جس کے بعد کبھی موت نہیں، ایسی جوانی دی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں، ایسا غنی کر دیا کہ یہ کبھی بھی فقیر نہ ہوں گے، اور انہیں ایسا اختیار دیا کہ یہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ پھر اللہ سوال کرے گا قرآن سے اور کہے گا کیا اب آپ راضی ہیں؟ تو اس وقت قرآن جواب دے گا اور کہے گا کہ بے شک پروردگار تیری اس عطا پر میں راضی اور خوشنود ہوں۔ اور اس وقت عالم محشر دیکھے گا کہ قرآن ایسی شفاعت کرنے والی کتاب، نہج البلاغہ میں بھی تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں ان القرآن شافع المشفع،
قرآن ایسی شفاعت کرنے والی کتاب ہے کہ جس کی شفاعت قبول شدہ ہے، اور محشر میں دیکھے گی خلائق، دیکھے گی مخلوق کہ کس طرح قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ نے عزت، تکریم، احترام کے ساتھ وارد بہشت کیا، اور وہ چیزیں نوازی، اس طرح سے اپنی عنایات کو رکھا جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی کسی کو نہ دیا۔